ایک لمحے سوچیے میرے پاس کیا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا امریکہ جس دن قدم رکھا تھا کتنے ڈالر جیب میں لائے تھے, اور آج جا کر نکالیے گا چیز, ویلز فارگو, جتنے بھی اکاؤنٹ ہے کھول کے دیکھیے گا کتنے نوٹ پڑے ہیں اس میں, تو پتہ پڑے گا. پھر دیکھیے گا کتنی پراپرٹیز یہاں اون کر رہے ہیں آپ, اور پھر سوچیے گا جس دن لینڈنگ کی تھی امریکہ میں تو کتنے ڈالر پڑے تھے. یہ تصور آپ کو شکر کروائے گا. دوسری چیز ہے اظہار نعمت. ہر وقت رونا دھونا کام کے ساتھ, ارے کام ہی نہیں ہے, بالکل لال واندے لگے پڑے, ہر وقت رونا, ہر وقت رونا. یعنی کاروباری آدمیوں کی طبیعت ہوتی ہے 12 مہینے ان کا کام نہیں چلتا, لیکن پھر بھی گھر کے خرچے چل رہے ہوتے ہیں. میرے تو کبھی سمجھ میں نہیں آئی بات کہ لوس میں بھی جا رہے اور سارے خرچے ورچے بھی چل رہے ہیں, کام ہی نہیں چل رہا. بھائی کام نہیں چل رہا تو کھا پی کے ذرا. تو اظہار نعمت, شکر. جب بھی کوئی پوچھے معاملات کیسے چل رہے ہیں, اللہ کا فضل ہے, شکر احسان. پھر کوئی آگے چل کے پوچھتا ہاں بھائی کاروباری, اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے ہیں, اٹس اے پارٹ آف بزنس, یہ تو بزنس کا حصہ ہے, اوپر نیچے تو ہوتا ہی ہے, لیکن میرے رب کا بڑا فضل, بہت شکر ہے, بڑا اچھا رکھا ہوا, میری اوقات سے بڑھ کر رکھا ہوا. وہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا زندگی کیسے گزر رہی ہے, تو انہوں نے بڑی چھوٹی سا جملہ کہا, انہوں نے کہا میری خطائیں بہت ہیں, میرے رب کی عطائیں بہت ہیں. تو اظہار نعمت کیجیے, شکر کے جملے کہی, اللہ کا شکر, الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل, اللہ کی بڑی رحمت. یہ جملے اپنے جو ہے وہ عام زندگی میں, عام بول چال میں, اپنی زندگی میں نافذ کر لیجیے. کیا حال ہے, الحمدللہ. بیماری میں بھی الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل, شکر احسان. تیسری چیز کیا ہے, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت اور بہت شدید ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے شکر کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ انسان کو ہر لمحے ہر آن شکر کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا ہے وہ بڑی بڑی نعمتوں کا بھی شکر نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندوں کا شکر نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہے. زندگی میں, دنیا میں اگر آپ پر کسی نے احسان کیا ہے, دنیا میں آپ کا کسی نے ساتھ دیا ہے, تو اس کو تھینک یو کہنا سیکھیں, اس کا شکریہ ادا کرنا سیکھیں, اس کا احسان ماننا سیکھیں. کیونکہ جو بندوں کا احسان فراموش ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی احسان فراموش ہوتا ہے. جب ایک عام آدمی کی نیکی کو وہ نیکی نہیں مان رہا, ایک عام آدمی کو چیٹ کر رہا ہے, اور ایک عام آدمی کی نیکی کا جو ابلائز نہیں کر رہا, تو پھر وہ اللہ کی نعمتوں کا کیسے اقرار کر سکتا ہے اور اس کا شکر کیسے کر سکتا ہے. تو حضور نے اصول دیا کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے. پھر آپ احادیث کو دیکھ لیجئے, احادیث میں بار بار آپ کو شکرانے کی تلقین کی گئی ہے. جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ الذی لا یضر سے شروع ہوتا ہے, کھانا ختم کیا تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. آپ باتھ روم سے نکل کے آئے تو الحمدللہ الذی اذهب عني الحزن وعافانی. اس طریقے سے آپ نے اور بھی جو دعائیں ہیں, جس طرح آپ نے کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھا, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, کوئی بزنس میں لاس کر گیا تھا, کسی کے بچے کا حادثاتی طور پر انتقال ہو گیا, آپ نے دعا کی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے عافیت دی جس میں تو مبتلا ہے, اور وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, اور بے شمار مخلوق سے اللہ نے مجھے افضل رکھا ہے. ہمیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر آدمی کو شکر کرنا چاہیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دیکھیں تو ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا جس کا حال بڑا بگڑا ہوا تھا, بڑا گندا حال تھا, کپڑے میلے, بال نہیں بنے ہوئے, الٹے سیدھے حالات کے اندر حضور کی بارگاہ میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم تیرے پاس مال ہے. اس نے کہا میرے پاس تو کئی اونٹ ہیں اور کئی مویشی ہیں اور کئی میرے پاس مال و دولت کے مختلف جہات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب آدمی کو نعمت دے تو وہ اس نعمت کا اظہار اس کی شخصیت سے ہونا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑا پیسہ ہوتا ہے لیکن ملنگ اور بھنگی بن کے رہتے ہیں. ارے بھائی اللہ نے دیا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار, اچھا لباس پہننا, خوبصورت نظر آنا, اچھی گاڑی کا استعمال کرنا, اچھے لائف سٹائل میں رہنا,
یہ بھی اللہ کا شکرانہ ہے. ایک آدمی جس کو اللہ نے دیا اور آدمی اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے, اپنی فیملی پر بھی خرچ نہ کرے, لیکن اچھا لباس پہنتے ہوئے, اچھی گاڑی چلاتے ہوئے, اچھے گھر میں رہتے ہوئے تکبر نہیں ہونا چاہیے, گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. تکبر اور گھمنڈ کریں گے اللہ کوئی بات ناپسندیدہ ہے, لیکن اس نیت کے ساتھ اچھی گاڑی چلانا کہ مالک میری اوقات تو نہیں تھی, یہ تیری کرم نوازی اور شکر ہے کہ تو نے اس قابل اور لائق کر دیا کہ یہ گاڑی چلا رہا ہوں. اس لائق اور قابل تو نہیں تھا اتنے اچھے گھر میں رہوں, لیکن تیرا کرم و فضل ہے, یہ تیری عنایت ہے, یہ تیری نعمت ہے کہ تو نے اچھا گھر دیا ہوا ہے. اس طریقے سے اچھا لباس, اچھا جسم, آدمی خوبصورت نظر آ رہا ہے, ہینڈسم نظر آ رہا ہے, یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. ایک ایک نعمت کو اللہ کی یاد کیجیے. پھر شکر کریں گے کس طریقے سے؟ شکر ہوتا ہے 3 طرح سے. سب سے پہلی چیز ہے نعمت کا تصور. آپ سوچئے کہ آپ پر اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. کل میں ایک کلپ سن رہا تھا, بڑی اچھی اس بندے نے بات کی. اس نے کہا آدمی جب 40 سے 50 سال کی ایج میں آتا ہے اور جب 50 کے قریب آنے لگتا ہے تو بعض اوقات چڑچڑا ہو جاتا, کیونکہ جو اس نے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ فلفل نہیں ہو پاتے ہیں سارے کے سارے. اس نے سوچا ہوتا ہے کہ یار میں یہ بھی کر لوں گا اور میں یہ بھی کر لوں گا اور میں یہ بھی کر لوں گا, تو کیا ہوتا ہے کہ جب 50 کی ایج میں پہنچتا ہے تو آدھے گول ہو پاتے ہیں, آدھے نہیں ہو پاتے, اور کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں, وہ بزنس اس لیول پر نہیں جا پاتا, وہ جاب نہیں مل پاتی, بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو جب اس ایج میں پہنچتا ہے تو ناشکری پیدا ہوتی ہے, ناشکری پیدا ہوتی ہے اور آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے. اچھا, یہ ایج بھی وہ ہوتی ہے جس کے اندر آدمی گمنامی کی زندگی میں جا رہا ہوتا ہے. 50 میں آیا تو بچے اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ 17, 18, 19, 20, 22 سال کی ایج میں ہو جاتے ہیں. اب وہ عمر وہ شروع ہونے والی ہوتی ہے کہ اب اولاد جس کو زندگی بھر اٹینشن دی تھی وہ اٹینشن اولاد ماں باپ کو نہیں دے رہی ہوتی, بندہ اور چڑچڑا ہو جاتا. آپ دیکھیں نا 50 سال یا 52 سال کی ایج میں آدمی پہنچے گا, بچے اتنے بڑے ہو گئے, اب بچوں کو اپنے کیریئر کی پڑی ہے, بچوں کے لیے عزیز کون ہو گئے؟ ان کے اپنے دوست ہو گئے. اور اب ماں باپ کو جو اٹینشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ماں باپ, وہ بچوں کی طرف سے ملتی نہیں ہے 50-52 کی عمر. یعنی کہ اب 50 کی ایج میں پہنچ کر آپ کی گمنامی کی زندگی شروع ہونے والی, بچے بڑے ہو گئے اور آپ گمنامی میں آنے والے. تو ایسے لمحے کے اندر آدمی اور ناشکرا ہو جاتا ہے, چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو کرے کیا؟ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی, کہا کہ ایسی ایج میں جب 50 میں آپ پہنچیں تو ڈھونڈ کر نکالیں اپنے اسکول اس کے دوستوں کو. ڈھونڈیں اسکول کہاں پڑھا تھا آپ نے, اور آپ کے اسکول کے اندر آپ کے بچپن کے جو دوست تھے وہ کہاں, ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں ان, اور ان کو دیکھیں تو ان میں سے دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے انتقال کر گئے ہوں. کسی کے پاس جائیں تو وہ دیکھیں بھائی اس کو تو فلاں فلاں بیماریاں لگ گئی ہیں. کسی کے پاس جائیں گے بھائی اس کا تو روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ تو معذور ہو گیا. کسی کی جناب ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے, کسی کے ساتھ کیا معاملات ہیں, کسی کے ساتھ کیا معاملات ہیں. تو جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو ایک نعمت کا آٹومیٹیکلی تصور آپ کے پاس آئے گا کہ یہ اسی کلاس میں پڑھنے والے ہیں جس کلاس سے میں رہتا ہوں, جس کلاس سے میں نے پڑھا. یہ انہی گلی میں کھیلنے والے ہیں جن گلیوں میں میں کھیلا ہوں. یہ اسی محلے میں رہنے والے ہیں جس محلے میں میں پلا بڑھا ہوں. لیکن جب آپ کمپیئر کریں گے تو دیکھیں گے اللہ نے آپ کو کیا فضیلت دی اور وہ کہاں ہے. تو یہ تصور آپ میں نعمت کا تصور پیدا کرے گا اور شکر کا تصور پیدا کرے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس ایج میں اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے تو آپ کے وہ دوست, آپ کے وہ محلے والے جن کا بچپن آپ کے ساتھ گزرا ہے, اب آپ ان کی مدد کریں تو آپ کے دل کے اندر جو ہے ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا, اور وہ لوگ جو محروم رہ گئے ہیں ان کی دعائیں آپ کو ملیں گی. اور ایسے وقت میں جس وقت اولاد 50-52 سال کی ایج میں اپنی زندگی کی مستی میں لگنے جا رہی ہوتی ہے, ایسے وقت میں آپ کو اچھے دوستوں کی, اللہ والوں کی اشد ضرورت پیش آتی ہے. تو نعمتوں کو سوچتے رہیں گے تو نعمت کا سوچنے سے بھی آدمی کو شکر کی توفیق ملتی ہے. دوسرا, نعمت کا اظہار. پہلی چیز میں نے کیا کہا, تصور نعمت. ایک لمحے سوچیے میرے پاس کیا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا امریکہ جس دن قدم رکھا تھا کتنے ڈالر جیب میں لائے تھے, اور آج جا کر نکالیے گا چیز, ویلز فارگو, جتنے بھی اکاؤنٹ ہے کھول کے دیکھیے گا کتنے نوٹ پڑے ہیں اس میں, تو پتہ پڑے گا. اور پھر دیکھیے گا کتنی پراپرٹیز یہاں اون کر رہے ہیں آپ, اور پھر سوچئے گا جس دن لینڈنگ کی تھی امریکہ میں تو کتنے ڈالر پڑے تھے. یہ تصور آپ کو شکر کروائے گا. دوسری چیز ہے اظہار نعمت. ہر وقت رونا دھونا, کام کے ساتھ ارے کام ہی نہیں ہے, بالکل لال واندے لگے پڑے, ہر وقت رونا, ہر وقت رونا.
یعنی کاروباری آدمیوں کی طبیعت ہوتی ہے 12 مہینے ان کا کام نہیں چلتا لیکن پھر بھی گھر کے خرچے چل رہے ہوتے ہیں. میرے تو کبھی سمجھ میں نہیں آئی بات کہ لوس میں بھی جا رہے ہو اور سارے خرچے ورچے بھی چل رہے ہیں. عادت کام ہی نہیں چل رہا. بھائی کام نہیں چل رہا تو کھا پی کے ذرا تو اظہار نعمت شکر. جب بھی کوئی پوچھے معاملات کیسے چل رہے ہیں, اللہ کا فضل ہے, شکر احسان ہے. پھر کوئی آگے چل کے پوچھتا ہاں بھائی کاروباری, بولے یار اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے ہیں, اٹس اے پارٹ آف بزنس, یہ تو بزنس کا حصہ, اوپر نیچے تو ہوتا ہی ہے, لیکن میرے رب کا بڑا فضل, بہت شکر احسان, بڑا اچھا رکھا ہوا, میری اوقات سے بڑھ کر رکھا ہوا. وہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا زندگی کیسے گزر رہی ہے, تو انہوں نے بڑی چھوٹی سا جملہ کہا, انہوں نے کہا میری خطائیں بہت ہیں, میرے رب کی عطائیں بہت ہیں. تو اظہار نعمت کیجیے, شکر کے جملے کہی, اللہ کا شکر, الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل, اللہ کی بڑی رحمت. یہ جملے اپنے جو ہے وہ عام زندگی میں, عام بول چال میں, اپنی زندگی میں نافذ کر لیجیے. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. بیماری میں بھی الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل, شکر احسان. تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے اعضاء سے شکر کیجیے. مال اللہ نے دیا ہے تو اس کو لوگوں کو دیجیے, مدد کیجیے لوگوں کی, عبادت کیجیے, نمازیں پڑھیے کہ اللہ نے اگر مجھ پر اتنا کرم کیا ہے, اس مہینے اگر میں نے پروفٹ زیادہ بنایا ہے تو اس مہینے میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ مجھے پورے ہفتے تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑنی. اب اللہ انکریمنٹ لگا رہا ہے تو آپ بھی تو عبادت میں انکریمنٹ لگائیے. تو یہ تیسرا درجہ ہے شکر کا. تو وہ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور تمہارا رب اعلان کرتا ہے. اب یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے کہ تم اگر شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اللہ اضافہ فرما دے گا, تمہاری انعام کے اندر اضافہ فرمائے گا. تو آپ شکر کرتے جائیے, دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کتنے چار چاند آپ کی زندگی میں لگاتا. شاکر رہیے, ہمیشہ شکر کرنے والے بن کر رہیے. فرمایا آگے حضرت موسیٰ نے, وقال موسیٰ, اور موسیٰ نے کہا, ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا, اگر تم سب اس کی ناشکری کرو اور اللہ کا سب کفر کرنے لگ جاؤ, کوئی بھی کائنات میں اللہ کو نہ مانے, کوئی اللہ کو خدا نہ مانے. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم, اگر تم اور سارے کے سارے لوگ اگر اللہ کا انکار کر دیں, اس کی ناشکری کریں, فإن اللہ لغنی حمید, اللہ بے نیاز ہے. غنی کس کو کہتے ہیں؟ غنی اس شخصیت کو کہتے ہیں, اس ذات کو کہتے ہیں جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو. اگر میں نے بارہا عرض کیا ہے, انسانوں کو حکومت بنانے کے لیے پبلک کے ووٹ کی ضرورت ہے. یعنی کہ امریکہ کا صدر وہی بن سکتا ہے جس کو عوام ووٹ دے گی, جس کو عوام نے ووٹ نہیں دیا وہ صدر نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے, سب اس کو مانے تب بھی وہ بادشاہ, سب اس کا انکار کر دیں تب بھی وہ بادشاہ. فإن اللہ لغنی, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اے موسیٰ ان سے کہہ دیں, اگر یہ سب انکار کر دیں اور ناشکری کر دیں, فإن اللہ لغنی, ہم پھر بھی بے نیاز ہیں, بے پرواہ ہیں, اور حمید ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا, حمید اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں حمد کے لائق ہو, چاہے کوئی حمد اس کی کرے کہ نہ کرے. حمید کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اپنی ذات میں حمد کے لائق ہو اور وہ کسی اور کی تعریف کرنے کا محتاج نہ ہو. دوسرے لوگ اگر اس کی تعریف کریں تو ان پر یہ انعام ہوگا, لیکن اس کو تعریف کروانے کی حاجت نہیں. پھر اللہ کہہ رہا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود, کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی تم سے پہلے جو قومیں گزر گئیں ان کی؟ وہ کون سی قومیں تھیں؟ قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود, ان تینوں پر عذابات آئے تھے. والذین من بعدہم, اور ان کے بعد بھی کئی قومیں ہوئی ہیں, لا یعلمہم الا اللہ, ان تینوں قوموں کے بعد کئی قومیں ایسی آئی ہیں جن کی طرف اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں, لیکن ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, کیونکہ اللہ نے سارے نبیوں کا ذکر قرآن میں نہیں کیا ہے. نبی تو کئی آئے ہیں, اقوام کئی گزری ہیں, لیکن اللہ نے چند نبیوں کا اور چند اقوام کا ذکر کر دیا. اور بہت سی ہسٹری کے اندر ایسی قومیں بھی آباد ہوئی ہیں دنیا میں جن کا نام و نشان نہیں ہے, اور ان کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے. تو فرمایا جاءتہم رسلہم بالبینات, تو آئے ان کے پاس جو رسول ان تمام قوموں کے پاس, بالبینات, واضح نشانیوں کے ساتھ. فردوا ایدیہم فی افواہہم, اور جب ان پیغمبروں نے تبلیغ کی تو انہوں نے اپنے منہ پر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیا. یعنی بعض اوقات چپ کا اشارہ کر دیتے ہیں معاذ اللہ, کہ کوئی سامنے والا بول رہا ہو تو بھائی آپ ہم سے بات نہ کرو, یا تو اس سے مراد یہ ہے.
یہ ایدیا افواہہم کا ترجمہ اگر رسولوں کا منہ کریں تو معاذ اللہ ترجمہ ہوگا کوئی بولنے والا ہو تو وہ بولنے لگے تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا جائے کہ بھائی ہم سے یہ بات نہ کر. تو یا تو انہوں نے اپنے منہ سے اشارہ کیا معاذ اللہ دعوت کو نہ سننے کا، یا نبیوں کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہمیں نہ سناؤ، العیاذ باللہ تعالی. تو اللہ کہہ رہا ہے وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے کفر کیا اور ہم نے انکار کیا اس چیز کا جس دین کو لے کر تم آئے ہو. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. اور ہم تو شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، بے چین کر دینے والے جس کی طرف ہمیں تم بلا رہے ہو، یعنی جو دعوت تم دے رہے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور ہم اس دعوت میں شک کرتے ہیں، یعنی ہٹ درمی کرنے لگے. تو قالت رسلہم، تو ان سے رسولوں نے کہا اف اللہ شکن، کیا تم اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ میں ہو، اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ اور وہ اللہ کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کو وجود دینے والا، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا. اور وہ اللہ کون ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہیں اپنے نبیوں کے ذریعے بلاتا ہے، کس لیے؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تم بندوں پر رحم فرمائے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ نبیوں کو بھیجنا، دعوت دینا، بار بار دعوت دلوانا اس لیے ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ چاہتا ہے بندوں کو ایک مہلت دے مقررہ مدت تک. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ چاہتا ہے کہ مؤخر کر دے تمہیں ایک مقررہ مدت تک. پھر فرمایا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. جب یہ بات فرمائی گئی تو اب وہ مشرکین کہنے لگے، وہ انبیاء جن کو دعوت دیتے تھے وہ کہنے لگے قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ کہنے لگے کہ تم نہیں ہو مگر ہماری طرح بشر، ہم تم میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھتے، نہ تم فرشتے ہو بلکہ تم تو ہماری طرح کھاتے ہو، پیتے ہو، چلتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو. تو آپ بار بار قرآن میں دیکھیں گے قرآن کے اندر مشرکین نے کہا ہے ہمیشہ نبیوں کو اپنے جیسا. مومنوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی کہ نبی کو اپنے جیسا کہہ دیں یا نبی کو کہہ دیں کہ وہ ہماری طرح بشر تھے. یہ جملہ جو استعمال کیا بار بار وہ مشرکین نے استعمال کیا جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ کہنے لگے تم نہیں ہو مگر ہماری طرح بشر. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، اور تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو اس چیز سے جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے ہیں. اب ان کے پاس ایک ہی دلیل تھی مشرکین کے پاس، نہ بتوں کو پوجنے پر وہ کوئی دلیل دیتے تھے، نہ کوئی ایسی لاجیکل بات کرتے تھے بتوں کے پوجنے پر کہ جس پر ڈائلاگ ہو سکے. ان کے پاس رہ دے کر ایک ہی دلیل تھی، بھائی کیوں پوچھتے؟ ابا بھی یہ کرتے تھے، دادا بھی یہ کرتے تھے، آبا و اجداد یہ کرتے ہوئے ہیں تو ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ یہ تھا تو بس ہم وہ کریں. تو کیا پتہ لگا دین جو آتا ہے وہ آتا ہے قرآن و سنت سے، کتاب اللہ سے، پیغمبروں کی ہدایت سے. ماں باپ کیا کرتے ہوئے آئے تھے؟ اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے کلچر میں، آپ کے خاندانی طور پر آپ کے بڑوں نے اگر کوئی ناجائز رسم آپ کے ہاں آپ کے خاندان نے پیدا کر دی ہے تو آپ اس وجہ سے نہیں کر رہیں گے کہ بھئی آبا و اجداد کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں شادیاں کرواتے ہیں آج کل، کیونکہ میلاد شریف کا بھی کانسیپٹ آ گیا تو میلاد بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور 2-3 دن بعد مجرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، فنکشن چل رہے ہیں، ڈانس بھی ہو رہا ہے. بھئی یہ کیوں کر رہے ہو؟ یار ہمارے خاندان کے اندر یہ عرصے سے ہوتا ہوا چلا ہے، اب دادا پر دادا کے زمانے سے یہ کلچر ہے ہمارے. بھئی دادا پر دادا کے کلچر کو لے کے چلنا ہے یا دین کو لے کے چلنا ہے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی جو مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد کے کلچر سے، ان کی تہذیب سے اور ان کے لحاظ سے جو انہوں نے دین کو سمجھا تھا آپ اس سے روک رہے ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو وہی بات انہوں نے کہی. پھر کہا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور آپ کوئی لے آئیں واضح سلطان. سلطان مانے دلیل. اب انبیاء تو کئی دلیل دکھاتے تھے، انہیں کئی معجزات دکھاتے تھے، لیکن میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ ماننے والے کے لیے ایک دلیل کافی ہے، نہ ماننے والے اور ضدی اور ہٹ درم کے لیے 100 دلیلیں بھی نہ کافی. ماننے والے کے لیے تو یہ سورج کا روزانہ آنا جانا یہ کہ کم دلیل اللہ کے ہونے پر.
یہ چاند کا روزانہ اپنے مقررہ وقت پر آ جانا، یہ بھی تو اللہ کی دلیل ہے۔ کائنات کے اندر اللہ نے اس آفاق میں کئی نشانیاں بکھیری ہوئی ہیں، تو دیکھنے والے کے لیے تو ہر چیز میں مولا کی نشانی ہے، نہ ماننے والے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر فرمایا کہ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اب آگے فرمایا انبیاء اور رسول، قالت لہم رسولہم، اور کہا ان سے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ آنکھیں ہونے میں یا دو ہاتھ ہونے میں یا چلنے پھرنے میں یا نکاح کرنے میں یا زندگی کے معاملات چلانے میں، بات تمہاری ٹھیک ہے، ہم بھی بشر ہیں، ہم نہ فرشتے ہیں، نہ جنات میں سے، نہ کسی اور مخلوق میں سے ہیں، ہم بھی انسانوں میں سے ہی ہیں، ہم بھی بشر ہیں، لیکن ہمارا ایک عام بشر سے امتیاز کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کر دے۔ ہمیں اللہ نے بشر بنایا، لیکن ہم اللہ کے انعام یافتہ ہیں، اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، اس کے پیغمبر ہیں۔ تو کیا پتہ لگا؟ دکھنے میں تو انسان نظر آتے ہیں لیکن ہیں تمہارے جیسے نہیں۔ امام غزالی نے بڑا خوبصورت فرق بیان کیا، فرمایا انسان کو دیکھیں گے آپ تو انسان بھی منطق کی اصطلاح میں حیوان ہے، حیوانات کے اندر ہی انسان آتا ہے، یعنی اس طرح چرند پرند اور یہ تمام نباتات ہیں، جتنے بھی زندہ رہنے کے لیے جو سانس لیتے ہیں اور تمام جو چیزیں، ان میں انسان آتا ہے، حیوان ہے۔ لیکن ان حیوانات میں انسان کا جو ہے وہ امتیاز کیا ہے؟ اس کی پرومیننسی کیا؟ شعور ہے اور عقل ہے، یعنی دیکھتا جانور بھی ہے، دیکھتے ہم بھی ہیں، سنتا جانور بھی ہے، سنتے ہم بھی ہیں، پرندہ بھی دیکھتا سنتا ہم بھی، چلتا وہ بھی ہے، چلتے ہم بھی ہیں، سوتے وہ بھی ہیں، سوتے ہم بھی ہیں۔ لیکن کیا فرق ہے؟ یعنی حیوان ہونے میں دونوں برابر ہیں، تو ہم بھی حیوان ہیں، انسان بھی، لیکن انسان کی پرومیننسی کیا ہے؟ انسان کا امتیازی کی حیثیت کیا ہے کہ انسان کے پاس شعور ہے، جانور کے پاس شعور نہیں۔ تو یہ شعور اور عقل جو ہوتی ہے وہ حیوانات میں انسان کو افضل کر دیتی ہے، یعنی سارے حیوان پھر نیچے رہ جاتے ہیں اور انسان شعور اور عقل کی بنیاد پر افضل البشر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، افضل المخلوق ہو جاتا ہے۔ اب اللہ اکبر، جب یہاں پہنچ گئے، اب امام غزالی فرماتے ہیں اب انسانوں میں آ جائیے۔ انسانوں میں سب کے پاس عقل و شعور ہے، لیکن اللہ ان انسانوں میں سے جن بندوں کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے، جن پر احسان و انعام و اکرام فرماتا ہے، اور جس کو اپنی ہدایت کی دعوت دینے کے لیے چنتا ہے، ان کو پھر انسانوں کے اندر بھی امتیازی حیثیت دے دیتا ہے کہ جس طرح عام انسان کو عقل و شعور ملتا ہے، اس سے کئی بڑھ کر صفات اللہ اس نبی کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ تو سارے حیوان ہیں لیکن سب انسان کے برابر نہیں، سب انسان ہیں، پیغمبر بھی انسان میں ہی ہیں، لیکن سارے انسان مل کر ایک پیغمبر کے برابر نہیں۔ تو دکھنے میں تو یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اور بڑی خوبصورت بات مولانا روم کی آج میں پڑھ رہا تھا، وہ کیا بات کی انہوں نے، کمال، انہوں نے کہا شہد کی مکھی ہے اور ایک عام مکھی ہے۔ وہ تو پھر صوفیانہ انداز میں سمجھاتے ہیں نا۔ مولانا روم نے پورا ایک شاعری کی ہے، عربی کے اندر پورا قصیدہ لکھا ہے، اس کے اندر انہوں نے بات کہا کہ وہ لوگ احمق ہیں کہ جو نبی کو انسان دیکھ کر، اپنے آپ کو انسان دیکھ کر نبی کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک عام مکھی ہے اور ایک شہد کی مکھی ہے، دونوں ہی پھول کے پاس جاتی ہیں، دونوں ہی پھول پر بیٹھتی ہیں، لیکن جب لوٹ کر آتی ہیں تو ایک گند پیدا کرتی ہے، دوسری منہ سے شہد نکالتی ہے۔ انہوں نے کہا دو قسم کی ہرن ہے، دونوں گھاس پھوس ہی کھاتی ہیں، لیکن ایک قسم کی ہرن کی گھاس جو ہے وہ اس کی لیت پلیت پیدا کرتی ہے، اور دوسری قسم کی ہرن کی جو پشت میں مشک پیدا ہوتا ہے۔ تو دکھنے میں تو تمہیں دونوں ہرن نظر آ رہے ہیں، دکھنے میں تو تمہیں دونوں مکھی نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے اندر کیا کوالٹی رکھی ہے اس کا تمہیں ادراک نہیں۔ یہ مولانا روم کے سمجھانے کا انداز ہے۔ جو انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، یہ ہمارے جیسے نہیں۔ اللہ رب العزت ان کی تعلیم پر عمل کرنا ہمیں نصیب فرمائے، جو انبیاء لے کر آئے، جو صحابہ لے کر آئے، اور ان کی برکت سے ہمیں بھی اپنی ولایت کاملہ عطا کرے۔ تو پیغمبر خدا کو
رسول خدا کو، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر انبیاء علیہ السلام کو کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے اپنے جیسا آدمی نہ سمجھے، خدا نہ خواستہ پیغمبر کو کبھی اپنے جیسا نہ سمجھے۔ رسول کریم علیہ السلام یا دیگر انبیاء ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ ہے، اور انسانیت کا جو عروج اور کمال ہے اللہ نے ان کو بنا کر بھیجا ہے۔ آخری آیت سنیے تو انبیاء نے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ، اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ، اور نہیں ہے ہم لانے والے کسی دلیل کے، جو تمہاری ڈیمانڈ کی دلیل ہے ہم لانے والے وہ نہیں ہیں تب تک الا باذن اللہ، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یعنی کہ دنیا میں انبیاء کرتب دکھانے نہیں آتے، دنیا میں انبیاء کی معاملات ہدایت کا رستہ بتانا ہوتا ہے، اور اس کے ہدایت کے رستے بتانے پر اللہ بطور معجزہ ان کو دلیل دیتا ہے، اور معجزے کا اظہار کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے انہیں اجازت ہوتی ہے۔ یہ معاذ اللہ کرتب نہیں ہے کہ جو سب آ گئے اور سب بیٹھ گئے سامنے اور کہا یہ کر کے دکھاؤ اور یہ کر کے دکھاؤ اور یہ کر کے دکھاؤ۔ یہ تو ایک وہ تصور پیدا ہو گیا جیسے کوئی میلہ لگا ہے، اور میلے کے اندر سب لوگ جمع ہو گئے کرتب دکھانے والے کے پاس الیاذ باللہ تعالی، اور ہر بندہ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو انبیاء کی شخصیت تو ایسی نہیں ہے، انبیاء دنیا کے اندر یہ کام کرنے تھوڑی، انبیاء تو ہدایت کا رستہ بتانے ہیں، اللہ سے ملانے ہیں۔ تو اللہ جب چاہتا ہے انبیاء کی نبوت پر بطور معجزہ ایک دلیل انہیں دے دیتا ہے، کئی دلیلیں دے دیتا ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کو اتنے معجزات دیے گئے جتنے جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ کو معجزات دیے گئے، سارے معجزات کا مجموعہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، لیکن اس معجزے کا ظہور تب ہوگا جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے، یعنی بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، بھروسہ ان چیزوں پر نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات کی، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے تو قرآن کیا کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کیا خوبصورت آیت ہے کہ اگر تمہارا بھروسہ اللہ پر ہے تو پھر اللہ تمہیں کافی ہے۔ دیکھیں ہم بھروسے کس پہ کر رہے ہوتے؟ یار وہ میرا کام کروا دے گا، یہ میرا مسئلہ حل کروا دے گا، وہ میرے معاملات کروا دے گا، اور پھر بندے تو کسی کے کام نہیں آتے۔ اور یہ ایسا پرفتن دور ہے، ایسے مٹیریلسٹک دور میں ہم جی رہے ہیں، ہر آدمی دوسرے کو دھوکہ دینے میں، چیٹ کرنے کے موقع تلاش کر رہا ہے۔ تو کبھی بھی بندوں سے بھروسہ نہ کریں، بندوں پر ڈیپینڈ نہ کریں۔ قرآن نے آپ کو ایک فلسفہ دے دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو توکل کرے اللہ پر فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اکیلا تن و تنہا اس کے لیے کافی، اس کو پھر ہزاروں کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ ہے تو بس کام اس کا ہو گیا۔ اللہ رزاق، اللہ شافی، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر بندے کو کس کی حاجت ہے؟ اللہ ہو۔ امام غزالی نے فرمایا کہ توکل کیا ہے، آخری آیت آ رہی ہے، توکل کو سمجھیے۔ توکل کہتے کس کو ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں توکل نام ہے بندہ اپنے آپ کو بندگی کے لیے جھکا دے، اپنے دل کو اللہ سے ملا دے، اور نعمتوں پر شکر کرے، مصیبتوں پر صبر کرے، یہ توکل ہے۔ چاروں چیزیں آ گئی۔ عبادت کے لیے جھکا دے، یعنی جو پرفارمنگ ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ تمام چیزیں کرتا رہے۔ سیکنڈ چیز کیا ہے؟ دل کو اللہ سے ملا دے۔ ایسا نہیں ہو کہ صرف پریکٹس ہو، تصور تو اللہ کا ہو ہی نہیں۔ بعض اوقات ہم چار رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اور اس ایک رکعت میں بھی ہمیں ایک لمحے کے لیے اللہ کا تصور نہیں آتا۔ وہ چاروں رکعتوں کے ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے میں ہم دنیا کی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز تو ادا ہوئی ہے، لیکن نماز کا قیام نہیں ہوا ہے، کیونکہ دل اور توجہ اور خیال کہیں اور ہے۔ تو توکل کیا ہے؟ کہ عبادت کی طرف جھکنا بھی ہے، اور دل کو اللہ سے کنیکٹ بھی کرنا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ شکر کرنا، اور اگر زندگی میں کوئی ٹینشن ہے تو صبر کرنا۔ یہ چار چیزیں کر لیجئے، توکل آپ کو اللہ رب العزت نصیب کر دے گا۔ اور پھر اگر زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں
تو محنت کیجئے اور بھروسہ کس پر؟ اللہ پر کیجئے. بھروسہ اللہ پر کیجئے, اللہ کی قدرت پر کیجئے کہ اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا. اور کبھی بھی اپنی ایفرٹ پر گھمنڈ نہ کیجئے, اپنے اسباب پر گھمنڈ نہ کیجئے, اپنے ایسٹس پر گھمنڈ نہ کیجئے کہ یار یہ تو اپنے لیے چٹکی کا کام ہے. جو آپ چٹکی کا سمجھ رہے ہیں وہ اللہ آپ کے لیے اتنا مشکل کر دے گا کہ آپ کا کام بہت سارے لوگوں کی جیک سے بھی نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے اللہ پر بھروسہ. میرا رب چاہے گا تو ہو جائے گا, اللہ نے نہیں لکھا تو نہیں ہوگا. یہ ہے میرے رب کا توکل, اور یہ توکل ہو جائے گا تو آپ مطمئن ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں, آپ نے اگر کسی سے ایکسپیکٹ کیا اور وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اترا تو آپ کا دل دکھے گا کہ یار یہ میرا ساتھ اٹھنا بیٹھنے والا, اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا. تو آپ نے بھروسہ بندے پر کیا. آپ لائن سیدھی کریں, بندوں کو بیچ میں سے نکالیے, ڈائریکٹ کنیکشن بلڈ کر لیں اللہ سے, اور اللہ سے بھروسہ کریں. اللہ کی مدد شامل حال رہے گی تو اللہ تعالیٰ بہت کرم فرمائے گا. وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. رکوع مکمل ہوتا ہے اور کہا ہمیں کیا ہوا؟ انبیاء کہتے ہیں ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ نتوکل علی اللہ, ہم اللہ پر توکل نہ کریں, ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں. وقد ہدانا سبلنا, اس نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہدایت کے کئی راستے اس نے ہمیں دکھائے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, تو ہم دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑیں گے, دین کا کام کرنا نہیں چھوڑیں گے, بلکہ جو تمہیں ہمیں اذیت دو گے یا جو تم ہمیں اذیت دے رہے ہو, جو تم ہمیں ستا رہے ہو, وَلَنَصْبِرَنَّ, ہم ضرور اس پر صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اور بھروسہ کرنے والوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. الحمدللہ تعالی ہمارے 3 کوارٹر جو ہے وہ اللہ کے فضل سے مکمل ہو گئے, اور انشاءاللہ عز و جل کل ہم لاسٹ کوارٹر 13ویں سپارے کا جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شروع کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صبر کی بھی اور شکر کی بھی دولت نصیب فرمائے. اگر زندگی مشکلات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان مشکلوں پر صبر کرنا نصیب فرمائے, اور صبر کی برکت سے وہ مشکلات ہماری زندگی سے دور کر دے. ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں, اللہ سے یہ دعا کیا کریں, بڑے کمزور ہیں, بہت ناتوا لوگ ہیں, اور کسی بھی لحاظ سے امتحان میں تو کبھی بھی پاس ہو ہی نہیں سکتے, اتنے کمزور لوگ ہیں. اللہ سے فضل مانگیں, کبھی عدل نہ مانگیں. اگر اللہ نے عدل کر دیا تو سوچ لیجئے کہ نیکیاں پلڑے میں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں. اللہ سے فضل مانگیں, اس کی رحمت مانگیں, اس کا انعام مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت کی, ہے معاذ, اور حضور نے ہاتھ پکڑ کر کہا, حضرت معاذ کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. کیا وصیت کرتا ہوں؟ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے میں, و شکری کا تیرا شکر کرنے میں, و حسن عبادتک, اور عبادت کو خوبصورت طریقے سے انجام دینے. تو اللہ کا شکر ہمیشہ کرتے رہیے, شکر کرتے رہیے, شکر کرتے رہیے. جنید بغدادی فرماتے ہیں شکر کی فضیلت میں کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں شکر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے, شکر کی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک لمحہ شکر میں ایسا آتا ہے کہ آپ کو نعمت کی طلب ختم ہو جاتی ہے, اور جو نعمت دینے والا ہے اس کی محبت پیک پر چلی جاتی ہے. آپ شکر کر رہے ہیں نعمت آ رہی ہے, آپ شکر کر رہے ہیں نعمت آ رہی ہے. تو جیسے جیسے نعمت آتی رہے گی ایسے ایسے نعمت دینے والے کی محبت بھی تو بڑھے گی. بچہ کس سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ جو اس کو چیز لا کے دیتا, جو اس کے پسند کے گفٹ اس کو لا کے دیتا. بچہ شکریہ کرتا ہے, پاپا اور لے کے لا کے دیتے ہیں. بچہ شکریہ کرتا ہے, مما اور لا کے دیتی ہیں. تو اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی اماں ابا ہی ہیں دنیا میں کہ جو ہر خواہش کو میری پوری کر رہے ہیں, تو ماں باپ کی محبت پیدا ہو جاتی. تو اس فلسفے کو دیکھ کر حضرت جنید بغدادی کا قول یاد کیجیے. فرماتے ہیں جب اللہ کا آپ شکر کرتے ہیں تو اللہ نعمت دیتا ہے, آپ کا کام ہو جاتا ہے, آپ کے دل میں اللہ کی اور محبت بڑھ جاتی ہے کہ دیکھو یار میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, میرے مولا نے میرا کام کر دیا, میرے اللہ نے میرا یہ کام کروا دیا, میرے اللہ نے ایک فلاں میرا مسئلہ حل کر دیا. اب آہستہ آہستہ اس شکر کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, اللہ کی محبت دل میں آ رہی ہے. فرمایا ایک لمحہ جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ آتا ہے شکر کا,
کہ آدمی پھر کہتا ہے مالک نعمتیں تو اتنی تو نے دے دی ہیں، اب کسی چیز کی جو ہے وہ طلب نہیں ہے، اب طلب ہے تیری، تو اپنا قرب خاص ہمیں عطا فرما دے۔ تو اس لیے اللہ سے مدد طلب کریں شکر کرنے پر، کہ اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے بہت تھوڑے بندے ہیں جو اس کا بہت زیادہ شکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر لے، اللہ تعالی ہمیں ناشکری سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کے سلب ہونے سے بچائے۔ ایک دعا یہ بھی کیا کریں، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، عربی میں یاد نہ رہے تو اردو میں کہہ لیا کریں، اللہ تعالی ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما، ہمیں شکر کی توفیق دے، اور نعمتوں کے ضائع ہونے سے، ان کے زوال سے بھی بچا۔ کیونکہ لوگ شکر نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے، ڈاؤن فال آ جاتا ہے، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، روڈ پر لوگ آ جاتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے، بہت سارے مسائل میں آ جاتے ہیں، اور پہلے زندگی اچھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا، نعمت تھی، اب اس نعمت کا زوال آ گیا، کس وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، یا پھر جناب والا ناشکری کی وجہ سے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں تو نے دی ہیں، ان تمام نعمتوں پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے اس شکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور تو نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں نعمت بڑھا دوں گا۔ مالک اس تیرے فرمان کے صدقے سے ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما، اور اے اللہ جو تو نے آلریڈی نعمتوں سے ہمیں فیضیاب کیا ہوا ہے، ان نعمتوں کے چھن جانے سے، ضائع ہو جانے سے، سلب ہو جانے سے، ان نعمتوں کے زوال سے، اور ان نعمتوں کو نظر لگ جانے سے اپنی پناہ، اپنی امان عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہماری جملہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، واغننا بفضلک عمن سواک، واحفظنا بما حفظت به الذکر، وانصرنا بما نصرت به الرسل، انک علی کل شیء قدیر، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا ارحم الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مالک کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے سہیل مدنی صاحب کے ایک رشتہ دار ہیں غالباً کیلیفورنیا میں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ رب العزت ان کی جو ہے وہ صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کی تمام بیماریوں کو دور فرمائے، اور تمام بیماروں کو قرآن کی عظمت کے صدقے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔